اتفاق کا تو یہ ہے کہ اگر آج صوفی شعراء کی یاد میں بڑے بڑے اچھے اور خوبصورت شاعر پیش کیے جاتے، ان کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، مگر عجیب سا اتفاق یہ گزرا ہے کہ بہت سارے شعراء جن کو آپ متصوف کہتے ہیں یا مستصوف کہتے ہیں، بہت سارے ایسے عالم ادیب جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، بہت سارے ایسے تلذذ پسند جو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں ایک ایک مصرع تصوف پر یا ایک ایک قول فقیر پہ، اگر سچ دیکھا جائے نا تو وہ ایک اسراف نقد و نظر میں ہوتے ہیں، ان کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں نے لاہور میں 5-6 بڑے معزز اشرافیہ میں سے تھے، ان کا ذکر سنا اور ان کی ولایتیں بڑی پکی نظر آئیں مجھے، مگر فرینکلی ٹیلنگ یو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس درجہ علم پر ایک محاورہ ہوتا ہے، ایک لینگویج ہوتی ہے، اگر شعر بھی ہو تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز کا شعر ہوتا ہے، اور وہ جو مقام ہے وہ بالکل دوسری شاعری سے جدا ہوتا ہے، اس کا بالکل انداز گفتگو ہی جدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ ایک صوفی کا کلام سنا، آپ کو پتہ یہ کامن مین کا نہیں ہو سکتا۔ جب جنید یہ کہے نا، جب آپ اس سے پوچھو کہ کیا ہے وحدانیت، اور جنید یہ کہے کہ وحدانیت یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا ہے، آپ کو پتہ تو لگ جائے گا کہ یہ کچھ نئی سی بات ہے، یہ انداز ہی نیا ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جیسے ہم ایکیڈیمک کالجز میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرض کرو کوئی پوچھتا ہے ایک صوفی سے کہ تصوف ہے کیا، وہ کہتا ہے آزادی ہے، تصوف آزاد ہونے کا نام ہے، اپنے غم و حزن سے آزادی کو وہ تصوف کہتا ہے۔ تو یہ مینٹل پیرامیٹر جو ہے شاعری سے ابو ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، اس کا انداز فکری علیحدہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ چھوٹے بستیوں کے لوگ جو ہیں، ذرا سا اچھا اور بڑا شہر نظر آ جائے تو ہم اس کی مدنیت سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے درجے کا انٹلیکٹ جو ہے وہ درمیانے درجے کے انٹلیکٹ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جال سازوں کو صوفی بنایا ہوا ہے، بڑے بڑے مکر و فریب کے ماہرین کو ہم نے صوفی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ہمیں جرت بھی نہیں ہوتی کہ سچ بول سکیں۔ اس لیے obviously it's a most difficult job کہ جی آپ صوفی بننے کی خواہش نہ کرو، میرا انداز ہے آپ خدا کی خواہش کرو اور سیدھے سادے اور نارمل انسان بننے کی خواہش رکھو۔